محترم مفتی صاحب، عرب ایران تعلقات کی کیا صورتحال تھی اور پھر ظہور اسلام کے بعد اس میں تدریجاً کیا کیا تبدیلیاں آئیں، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ جنگ تستر کا تعلق اپنے پس منظر کے لحاظ سے عہد رسالت سے جی، اور پھر اس میں فتح حاصل کرنے کے اعتبار سے عہد خلفائے راشدین سے ہے، بے شک، اس لیے آج اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں متعدد سبق آموز پہلو ہیں۔ لا ریب۔ عرب ایران تعلقات اس جنگ سے قبل، اگر ہم اس جنگ سے تقریباً 30 سال قبل دیکھیں تو وہ اس نوعیت کے تھے کہ عرب محکوم تھے، ایرانیوں کا غلبہ جی اور ایرانیوں کے اثرات عرب پر تھے۔ جی، پھر جب مسلمانوں کی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا تو ایرانیوں کو بھی ایک عدم تحفظ کا احساس ہونے لگا، جی، خاص طور پر ایرانیوں کے وہ علاقے جو موجودہ عراقی جغرافیہ کا حصہ ہیں، صحیح، وہ مسلمانوں نے فتح کیے، جن میں مدائن ہے، جی، قادسیہ ہے، اہواز ہے۔ بالکل، تو اس سے جو مملکت یا ریاست ایران تھی، جس کا اس زمانے میں نام فارس تھا، جی، ان کو عدم تحفظ کا احساس ہوا، اور پھر جب یہ فتوحات مسلمانوں کی جانب سے اور بڑھی تو بالآخر ایران کے کئی علاقے فتح ہوتے ہوتے فتح تستر کا موقع آ پہنچا۔ بات ہم شروع کریں گے اس دور سے کہ جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مکتوب روانہ کیا سبحان اللہ، سبحان، شاہ ایران کسریٰ کی جانب۔ یہ وقت تھا 5 ہجری 626 عیسوی کا۔ جی، میں ناظرین کے لیے یہ بھی عرض کر دوں کہ اس وقت کی جو حکومت تھی ایرانی، اس کو ساسانی حکومت کہتے تھے، اور یہ 226 عیسوی سے لے کر 651 عیسوی تک پھیلی ہوئی ایک وسیع و عریض حکومت تھی۔ دو ہی تو سپر پاورز تھیں، روم اور ایران۔ اور اس وقت جو ایران کا کسریٰ جو بادشاہ تھا، اس کا نام تھا خسرو پرویز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 ہجری میں ارادہ فرمایا کہ شاہان عالم کے نام خطوط روانہ کیے جائیں اور انہیں دعوت اسلام دی جائے۔ سبحان اللہ۔ تو انہی میں سے ایک خط عبداللہ بن حذافہ السہمی کے ہاتھوں خسرو پرویز کی جانب روانہ کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی جب خط لے کر پہنچے، طویل ذکر ہے لیکن اختصاراً، کسریٰ کے سامنے آپ تشریف لائے اور اس نے کہا کہ خط پڑھا جائے۔ ٹرانسلیٹر بلایا گیا اور انہوں نے اس خط کی ٹرانسلیشن کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا اسلوب یہ ہوتا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ الی کسریٰ عظیم فارس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ رب العزت کا ذکر فرماتے، پھر اپنا، پھر مکتوب الیہ کا، جس کی جانب خط بھیجا گیا۔ جب خط اس اسلوب کے ساتھ پڑھا گیا تو کسریٰ چونکہ ایک متکبر شخص تھا، بالکل، اس کو یہ اپنی توہین لگی۔ وہ تصور ہی نہیں کر سکتا تھا جی کہ عرب میں سے کوئی اس لب و لہجے میں بات کرے۔ اس نے بھرپور تکبر کے ساتھ اور غصے میں اس خط کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، چاک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی وہاں کھڑے تھے اور انہوں نے بڑی مؤثر گفتگو فرمائی، جی، جس گفتگو سے ان کے جانے کے بعد ایوان کسریٰ میں ایک دہشت طاری ہو گئی، اور انہیں لگنے لگا اور محسوس ہونے لگا کہ اب ہمارے لیے بہت مشکل وقت آ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں میں حضرت عبداللہ بن حذافہ کے وہ الفاظ ناظرین کو ضرور سناؤں۔ میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ،
عرصہ دراز سے تمہاری زندگی میں ایسی حالتیں گزری ہیں کہ تمہارے پاس کوئی الہامی کتاب ہے اور نہ کسی نبی کا تم میں ظہور ہوا ہے۔ جس حکومت پر تمہیں غرور ہے وہ خدا کی زمین کا بہت معمولی سا حصہ ہے۔ بے شک خدا کی زمین پر اس سے کہیں بڑی بڑی حکومتیں موجود ہیں اور رہ چکی ہیں، اور اے بادشاہ تجھ سے پہلے بہت سے بادشاہ گزرے ہیں، ان میں سے جس نے آخرت کو منزل مقصود سمجھا وہ فلاح پا گیا، اور جس نے دنیا کو مقصد بنا کر آخرت کو پس پشت ڈال دیا اس نے آخرت کو ضائع کر دیا۔ آخرت کا انصاف سب کے لیے برابر ہے۔ افسوس ہے جس پیغام کو تیرے پاس لے کر آیا ہوں تم نے اس پیغام عظیم کو حقارت سے دیکھا، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ ایسی جگہ سے آیا ہے جس کا خوف تیرے دل پر ظاہر ہے۔ یہ یاد رکھ، یہ حق کی آواز تیری تحقیر آمیز رویے سے دب نہیں سکتی، اور تیرا جھٹلانا اعلان حق کو فراموش نہیں کر سکتا۔ لفظ سچ ہوا۔ جی اور واقعہ ذیکار اس کا واضح ثبوت ہے۔ کیا کہنے؟ اب یہ ایک بہت بڑا جملہ تھا۔ جی دراصل ہوا یہ تھا کہ کوفہ اور بصرہ کے درمیان ایک جگہ تھی، اس کا نام تھا زوکار۔ اچھا۔ وہاں عربوں کی اور ایرانیوں کی ایک جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ میں ہرمزان ہی قائد تھا ایرانی لشکر کا، اور اس جنگ میں عربوں نے مار مار کر ایرانیوں پر ایک دھیبت بٹھا دی اور فتح حاصل کر لی تھی۔ اب حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ ہماری تاریخ دیکھنی ہو تو تمہیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، واقعہ ذیکار کو یاد کر لو۔ یہ سن کر مزید غصہ برانگیختہ ہو گیا، بڑھ گیا اس کا کسریٰ کا، اور اس نے غضبناک ہو کر اور بہت اہانت امیز الفاظ کہے۔ بہرحال عبداللہ بن حذافہ یہ کہہ کر وہاں سے تشریف لے گئے، اور یہ بنیاد بنی، تلخی بڑھ گئی، اور پھر اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ ماشاءاللہ۔